السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، اللہ کا شکر کہ جس نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم اپنی سیریز کا لیکچر نمبر 11 دینے جا رہے ہیں۔ ہم نے دوسرا نصری سبق اپنی مدد آپ شروع کیا ہوا تھا، اور اس کے تقریباً جو آدھا سبق ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اس سے آگے جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ پیج نمبر 7 اور عبارت نمبر 2 تک ہم نے پڑھ لیا تھا مکمل، کہ صرف دولت کی پرست سے انسان حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ کل کے لیکچر میں بیٹا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام انسان خود کر سکتا ہے تو پھر وہ اس کام کو کرنے کے لیے کسی اور کا انتظار کرے تو یہ بے وقوفی ہے۔ دوسرا، میرے نزدیک غلامی کا وہ تصور نہیں ہے جو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ ظالم آقا کا غلام یا کسی ظالم حکمران کی رعیت۔ کہتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی میرے نزدیک غلام نہیں ہے۔ میرے نزدیک اگر کوئی غلام ہے تو وہ انسان ہے کہ جو دلی غلام ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارا قومی ترقی کی نسبت یہ خیال ہے کہ کوئی ہمیں خضر ملے یا گورنمنٹ فیاض ہو، ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، سارے کام ہمارے خود ہو جائیں، تو اس کا نتیجہ آخرکار یہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کے بجائے انسانوں کی عبادت کرنا شروع ہو جاتا ہے، انسانوں کے سامنے اپنا سر جھکانے لگتا ہے اور ان سے اپنی توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ یہاں تک بیٹا ہم نے پڑھ لیا تھا، آج اس سے آگے چلتے ہیں۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی آپ مدد کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے۔ بیٹا یہ جو خضر ہے یہاں پر یہ تلمیح ہے۔ ہم نے ادبی اصطلاحات میں سے ایک ادبی اصطلاح تلمیح پڑھی تھی، تو یہ تلمیح ہے۔ اب بیٹا اس تشریح طلب عبارت میں سر سید احمد خان اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دنیا کی قوموں اور معاشروں نے سب سے زیادہ عزت کس چیز سے حاصل کی ہے، تو وہ میرے نزدیک صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اپنی مدد آپ۔ کیونکہ جب انسان اپنی مدد خود کرنے لگ جاتا ہے تو اس کی مدد اللہ کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی۔ لہٰذا جب اپنے حالات کو انسان خود سدھارنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی مدد میں تائید ایزدی آ جاتی ہے، نصرت الہیہ کا ہاتھ اس کے دامن کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ پھر اسے کسی بھی خضر کی تلاش نہیں ہوتی،
پھر اسے کسی راہبر اور رہنما کی تلاش نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اپنے اندر ہی سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یعنی جب تم اپنی صلاحیتوں، اپنی قابلیتوں، اپنی استعداد پر یقین کرو گے، اعتماد کرو گے، اسے بروئے کار لاؤ گے، تو پھر تمہیں کسی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانے کی حاجت اور ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ ہاتھ پھیلانا ذلت و رسوائی کا باعث بنتا ہے، جبکہ ہاتھ نہ پھیلانا یہ انسان کی عزت اور توقیر کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم اپنے اسلام کا آغاز دیکھتے ہیں تو انہوں نے روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیا تھا، لیکن جس چیز کو انہوں نے اپنے لیے پسند کیا تھا وہ فقر تھا، وہ غیرت تھی، وہ باضمیری تھی، وہ عزت نفس تھی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا تھا۔ یہاں تک کہ بادشاہت کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جس چیز کو بیٹا اختیار کیا وہ فقر تھا، اور فقر اسی لیے انہوں نے اختیار کیا تاکہ جس طرح دنیا کے بادشاہ خراج کے محتاج ہیں، ان کی بادشاہت جو ہے وہ خراج کی بنیاد پہ چلتی ہے، ہم کسی چیز کے محتاج نہ ہوں، اس لیے انہوں نے دوسروں کے سامنے کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اسی لیے چاہے وہ لیٹتے زمین پر تھے، چاہے ان کا سرہانہ اینٹ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی دہشت، ان کا خوف، ان کا ڈر عالم دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر تھا۔ جہاں جہاں بھی ان کا نام جاتا لوگ ان کے خوف سے کانپ جاتے تھے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں میرے نزدیک اگر کسی قوم نے ترقی کی ہے تو اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے کہ انہوں نے خود جینا سیکھا، انہوں نے اپنے حالات کو خود سنوارنا سیکھا، وہ اپنی مدد آپ کرنے کے اصول پر گامزن ہوئے۔ اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، بیٹا ان دونوں کو ہائی لائٹ کرنے الگ الگ، اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، اوروں پر بھروسہ ایک چیز اور اپنی مدد آپ ایک چیز، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، مخالف متضاد۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو۔ اس کی وضاحت بیٹا کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیا کہ قوموں کی عزت کا باعث، کہ قوموں کو عزت کس وجہ سے ملتی ہے، وہ ہے اپنی مدد آپ، اور جب انسان اپنی مدد آپ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اسے خضر یعنی سہاروں کی احتیاج نہیں رہتی، محتاجی نہیں رہتی۔ اب وہ کہتے ہیں انسان کے اندر دو طرح کے جذبات ہو سکتے ہیں، یا تو اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ اوروں پر بھروسہ کرے، یا دوسرا اس کے اندر جذبہ یہ ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کرے۔ تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ جب انسان اوروں پر بھروسہ کرتا ہے تو اوروں پر بھروسہ کرنے سے خود انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ہر انسان کو جو ہے خواص خمسہ دیے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے دماغ دی ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، ہر انسان کو بولنے کے لیے زبان دی ہے، ہر انسان کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں، ہر انسان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، ہر انسان کو چلنے کے لیے پاؤں دیے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ تمام اشیاء جو ہیں وہ عطا کی ہیں، لیکن اگر انسان ان کو بروئے کار نہ لائے، ان سے کام نہ لے، تو پھر جسم آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے، فالج زدہ ہو جاتا ہے اور مفلوج ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو نکھارتا نہیں ہے، استعداد کو بروئے کار نہیں لاتا، اپنی لیاقت،
اور ذکاوت کو وہ اجاگر نہیں کرتا اور اپنی قابلیت کے جوہر وہ نہیں نکھارتا، تو آہستہ آہستہ وہ خوبیاں اس کے اندر مفلوج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، فالح زدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ کے لیے دوسروں کے سامنے جھکنا پڑ جاتا ہے، ہاتھ پھیلانے پڑ جاتے ہیں۔ مثلاً اب ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تجسس کا مادہ رکھ دیا ہے، یہ تجسس کی صلاحیت ہر انسان کے اندر ہے، لیکن اگر ایک انسان جو ہے وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے اور وہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا اور اپنی صلاحیت کو نکھارتا ہی نہیں ہے، تو وہ پھر ساری زندگی دوسروں کا محتاج رہے گا، لکھنے میں، پڑھنے میں، اور اس کی پوری زندگی اس انسان کی محتاج ہوگی۔ اس لیے انسان کی جو شخصیت ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہی بات انہوں نے کہی ہے کہ اوروں پر بھروسہ خود انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جبکہ دوسرا اپنی مدد آپ کا جذبہ ہے، یہ انسان میں موجود بدیوں کو ختم کرتا ہے۔ بدیوں سے مراد خامیاں۔ اب کہتے ہیں اگر ہر انسان کے اندر خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لغزشیں ہیں، بدیاں ہیں، لیکن جب انسان اپنی مدد آپ کرتا ہے تو وہ بدیاں آہستہ آہستہ، وہ خامیاں، وہ نقص، وہ خرابیاں، وہ بے ترتیبیاں انسانی زندگی سے آہستہ آہستہ نکلتی چلی جاتی ہیں۔ مثلاً مجھے لکھنا نہیں آتا، ایک تو یہ ہے کہ میں اوروں پر بھروسہ کروں۔ اگر میں اوروں پر بھروسہ کرتا ہوں تو ہمیشہ مجھے کوئی چیز لکھوانے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، اور جب میں ہاتھ پھیلاؤں گا تو میری شخصیت کیا رہ جائے گی، اس کا وقار مجروح ہو جائے گا، میری شخصیت مسخ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، میری عزت جاتی رہے گی۔ لیکن اگر میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں نے کسی کے پاس نہیں جانا بلکہ خود لکھنا سیکھنا ہے، تو اب میں اس کے لیے جستجو کروں گا۔ اب میرے اندر یہ خامی تھی، میں نے اس کو آہستہ آہستہ درست کرنا شروع کر دیا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، آخر کار محنت کے بعد وہ جو میرے اندر خامی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، اب مجھے لکھنا آ جائے گا۔ فرض کریں ایک انسان ہے، اسے کمپیوٹر استعمال کرنا نہیں آتا، اب ایک تو یہ ہے کہ میں اوروں پہ بھروسہ کروں، اور جب بھی مجھے کوئی کمپیوٹر کا کام ہو میں ہمیشہ دوسروں کے پاس جاؤں۔ لیکن اگر میں یہ تہیہ کر لیتا ہوں کہ نہیں، میں نے اپنی مدد آپ کرنی ہے، تو یہ دیکھیں کمپیوٹر جو ہے اس کو آپریٹ نہ کرنے کی جو میرے اندر خامی تھی، جب میں اسے خود آپریٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ میری اندر سے جو خامی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ 2، 4، 6 مہینے کے بعد میں بالکل کمپیوٹر جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے آپریٹ کر سکوں گا۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ جب اپنی مدد آپ کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے اندر یہ جو خامیاں ہوتی ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، نقص ہوتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ خوبیوں اور بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، انسان جو کام چاہے کر سکتا ہے۔ انسان جس صلاحیت کو نکھارتا ہے وہ صلاحیت اس کی نکھر جاتی ہے۔ دیکھیں تیرنے والا تیرنے کی صلاحیت کو نکھارتا ہے، وہ تیرنا بہترین جانتا ہے۔ ایک سائیکلسٹ ہے، وہ سائیکل چلانے کی جو مہارت ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے، وہ اس میں آگے چلا جاتا ہے۔ ایک فٹ بال پلیئر ہے، وہ فٹ بال کے اندر اپنی صلاحیت نکھارتا ہے، وہ اس کے اندر آگے نکل جاتا ہے۔ ایک کرکٹ کا پلیئر ہے، وہ کرکٹ کے اندر اپنی صلاحیت نکھارتا ہے، وہ اس کے اندر آگے چلا جاتا ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ گڈ اسپیکر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اس زبان کی، اس تقریر کی جو ہے صلاحیت اس کو حاصل کر کے عام انسان سے زیادہ اچھا بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اچھا لکھاری نہیں ہے لیکن وہ محنت کر کے وہ اچھا لکھاری بن کر وہ جو ہے وہ کاتب بن سکتا ہے، اچھا رائٹر بن سکتا ہے۔ الغرض یہ کہ ہر انسان جو اپنی مدد آپ کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے اندر اس خامی کو نکال کر اس کے بجائے اپنے اندر وہ خوبی نکھار لیتا ہے اور وہ کام کرنا
شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دیکھیں وہ رسے پہ چل رہا، عام انسان نہیں چل سکتا، اس کے اندر خامی ہے، لیکن ایک انسان اپنی اس صلاحیت کو نکھارتا ہے تو دیکھیں وہ رسے کے اوپر بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب تک انسان دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی اپنی صلاحیتیں، اپنی خوبیاں، اپنی استعداد وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلی جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور اس محتاجی کی وجہ سے اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی شان وہ ساری کی ساری جاتی رہتی ہے، اور وہ انسان ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی مدد آپ کرتا ہے تو اپنی مدد آپ کرنے سے انسان کے اندر کی جو خامیاں، کوتاہیاں، خرابیاں، بدیاں، نقص، کمیاں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور وہ لیاقت، وہ ذہانت، وہ ذکاوت، وہ صلاحیت اور استعداد وہ اس کی نکھرتی چلی جاتی ہے، اور وہ دوسروں سے ہمیشہ کے لیے نمایاں ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک اوروں پر بھروسہ کرنا یہ انسانیت کی اور قوموں کی اور معاشرے کی تحقیر ہے، اس لیے انسان کو اوروں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ باوقار قوموں کی طرح اپنی مدد آپ کے اصول کو اپنا کر اپنی موجودہ صلاحیتوں، خوبیوں اور استعداد کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے آپ کو اس تحت و سرا سے نکال کر اوج ثریا پر لانا چاہیے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجراء کی خواہش یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے۔ عمدہ، قدیمی کہتے ہیں بیٹا ایک پرانا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ فارسی میں جب کسی لفظ کے آخر پہ یہ چھوٹی لگا دے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک، قدیم کا مطلب پرانا، تو قدیمے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک پرانا۔ غلط خیال، غلط سوچ۔ اور اجراء کہتے ہیں جاری کیا گیا، لاگو کیا گیا، لاگو کیا جائے۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن کو بیٹا ہائی لائٹ کر لیں، بہت اہم ایم سی کیو ہے، نے ڈبلن کی نمائش گاہ، ڈبلن یہ جگہ کا نام ہے، نمائش گاہ دستکاری، الگ الگ دیکھ لیتے ہیں ان کا میننگ۔ نمائش کہتے ہیں دکھلاوا، گاہ کہتے ہیں جگہ، دستکاری ہاتھ کے کام۔ تو نمائش گاہ دستکاری کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاتھ کے کام دکھانے کی جگہ۔ جو ایک بڑا خیر خواہ کہتے ہیں بھلائی چاہنے والا، آئرلینڈ کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، تو کہتے ہیں آج انسان کا یہ خیال ہے کہ قوانین اچھے ہونے چاہیے، تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ قوانین کا اچھا ہونا یہ ایک بہت پرانی سوچ ہے۔ جو موجودہ سوچ ہے وہ کہتے ہیں یہ وہی ہے جو ولیم ڈراگن نے دی تھی۔ ولیم ڈراگن نے کیا جو ہے تصور پیش کیا تھا وہ یہ ہے، اگلے پیراگراف کے اندر اس نے کہا کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اسی وقت مجھ کو میرے ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ باشندے بیٹا رہنے والے۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ منحصر کا معنی ہوتا ہے بیٹا انحصار، دار و مدار۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں، اس کو ہائی لائٹ کریں، اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں، تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قوی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ قوی توقع، قوی کہتے ہیں مضبوط اور توقع کہتے ہیں امید، مطلب مضبوط امید کے لیے نہیں ہے۔ استقلال اور محنت، استقلال کو بیٹا ہائی لائٹ کر لیں۔ استقلال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثابت قدمی، ڈٹے رہنا، کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔
اگر ہم ایک دلی جذبے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی کی ہو جاوے گی۔ بیٹا اس عبارت کے اندر سر سید احمد خان ولیم ڈراگن کا آزادی سے متعلق تصور کو بیان کرتے ہیں کہ ولیم ڈراگن کہتا ہے کہ ہر انسان کے نزدیک آزادی کا تصور مختلف ہے۔ جیسے ہمارے وہ اسلاف کہ جنہوں نے بھارت انڈیا سے پاکستان جو ہے وہ ہجرت کی، جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو انہوں نے وہ حالات سارے کے سارے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور وہاں اگر ہم وہاں سے آئے ہوئے جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کے پاس فرداً جائیں اور ان سے آزادی کی ہسٹری سنیں اور آزادی کے واقعات سنیں اور ان سے یہ سوال کریں کہ ذرا بتائیے ہم نے یہ آزادی کیسے حاصل کی، تو ہر انسان جو ہے وہ اپنی اپنی آپ بیتی سنائے گا کہ کس طرح کن حالات میں، کن مشکلات میں، کن دکھوں کو سہ کر کیسے بھوک اور افلاس اور کس طرح اپنوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتے، قتل ہوتے، شہید ہوتے ہوئے اور یار و مددگار چھوڑ کر انہیں یہاں آنا پڑا، کس طرح وہاں لاشوں کے انبار تھے۔ الغرض یہ کہ ہر انسان کے پاس ایک الگ داستان، ایک الگ قصہ اور ایک الگ کہانی ہے۔ اسی طرح وہ ولیم ڈراگن کہتا ہے کہ اگر میں آئرلینڈ کی آزادی کے بارے میں دیکھتا ہوں تو ہر انسان کے پاس آزادی کا ایک الگ تصور ہے کہ ہم نے آزادی کیسے حاصل کی، لیکن ولیم ڈراگن کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ہم نے آزادی کیسے حاصل کی تو اور آزادی کا انحصار کس چیز پر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آزادی کا انحصار صرف اور صرف ہماری اپنی ذات پر ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ولیم ڈراگن کے نزدیک آزادی کا اور کامیابی کا انحصار کتنی چیزوں پر ہے؟ وہ کہتے ہیں 3 چیزیں۔ اگر کسی بھی قوم کے اندر یہ 3 چیزیں آ جائیں تو وہ قوم کبھی بھی غلام نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ آزاد رہے گی، وہ ہمیشہ باوقار رہے گی، وہ ہمیشہ عروج حاصل کرے گی، وہ ہمیشہ ارتقاء کی راہ پر گامزن رہے گی، ہمیشہ لوگوں اور معاشروں کے اندر اور قوموں کے اندر ان کی عزت اور توقیر ہوگی، ان کو قوت اور مضبوطی اور حکومت حاصل ہوگی، انہیں ہمیشہ دوسروں کے اوپر غلبہ جو ہے وہ حاصل رہے گا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: محنت، قوتوں کا صحیح استعمال اور استقلال۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آزادی کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے محنت، کیونکہ محنت اگر زمین پہ کی جائے تو وہ بھی سونا اگلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر محنت انسان اپنی ذات پر کرتا ہے تو انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھرتی ہیں، انہیں جلا ملتی ہے، اندر سے جو انسان کی بدیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں۔ جیسے لوہا زنگ زدہ جب سان پہ آتا ہے اور اس کے ساتھ رگڑ کھاتا ہے تو وہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح اسے تیز دھار تلوار، چاقو، چھریاں بن جاتی ہیں۔ اسی طرح جب انسان جو محنت کرتا ہے تو اس کی ذہانت، اس کی ذکاوت، اس کی لیاقت، اس کے استعداد، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نکھرتی ہیں۔ اسی لیے محنت کہا جاتا ہے، محنت میں عظمت ہے۔ وہ جیسے آپ بچوں نے ایک کہانی سن رکھی ہے، ایک کسان کے 4 بیٹے تھے، وہ بڑے کاہل اور سست تھے۔ بادشاہ باپ نے، اس کسان نے اپنے بیٹوں کو بڑی نصیحتیں کی لیکن انہوں نے کان نہ دھرا۔ لیکن جب وہ قریب المرگ ہوا، اس نے بچوں کو جاتے ہوئے نصیحت کی کہ بیٹا میں نے اپنا خزانہ جو ہے وہ کھیت کے اندر دفن کر دیا ہے، لہٰذا میرے مرنے کے بعد وہ تم وہاں سے حاصل کر لینا۔ اب جب باپ فوت ہو گیا، وہ بھاگے کھیتوں میں گئے تاکہ وہاں سے وہ خزانہ جو ہے وہ نکال کر لائیں۔ انہوں نے اپنا پورا کھیت جو ہے وہ کھود ڈالا لیکن وہاں سے کوئی خزانہ نہیں ملا۔
انہوں نے کہا جب کھیت ہم نے کھود تو لیا ہے، چلو اس کے اندر ہم اناج ڈال دیتے ہیں۔ جب انہوں نے اناج ڈالا تو وہ اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کی، اسے پانی دیا، گوڈی کی، کھاد دی، اور دیکھتے دیکھتے وہ فصل پک کر تیار ہو گئی، اور پھر وہیں سے انہوں نے اپنا فصل و اناج حاصل کیا، اور اس سے ان کے گھر کا سارا جو ہے وہ خزانہ بھر گیا۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے محنت کی، اور اس محنت کے عوض آخر کار ان کی جو دوسروں سے احتیاجی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کو مالا مال کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی آخر ان کو بڑھائی۔ دوسرا ہے قوتوں کا صحیح استعمال۔ بیٹا اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ایک نقطہ ہے اے اور یہ نقطہ ہے بی۔ اب ہم نے اس ایک نقطہ سے ہم نے بی نقطہ تک جو ہے وہ سفر کرنا ہے، یہ ہمارا ٹریک ہے۔ اس راستے پہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اپنی منزل حاصل ہو جائے گی، لیکن اگر ہم اس ایک کے بعد چلنے کے بجائے، سیدھا چلنے کے بجائے ہم اس اپنی قوت کو ذرا تھوڑا سا غلط اینگل پہ لے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ محنت تو ہو رہی ہے لیکن اور قوت بھی لگ رہی ہے، لیکن قوت کا جو استعمال ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اس ساری قوت کے باوجود ہم اپنی منزل کو حاصل تو نہیں کر سکیں گے، بلکہ اپنی منزل سے بہت دور بھٹک جائیں گے۔ اسی لیے جو ہے وہ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ محنت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہاں سے یہاں تک جانے میں بیٹا محنت لگی ہے، لیکن اس ساری محنت کے باوجود انسان اپنی منزل سے بہت دور چلا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قوتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو بے پناہ قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں اور استعداد جو ہیں وہ عطا کی ہیں، اور جب انسان ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو آخرکار آہستہ آہستہ وہ زنگ آلود ہو کر ہمیشہ کے لیے مفلوج اور ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں دوسرا جو بنیادی چیز ہے وہ ہے قوتوں کا صحیح استعمال، اور تیسری چیز ہے وہ ہے استقلال، مستقل مزاجی۔ کیونکہ جب انسان ایک مقام سے بی مقام تک سفر کرے گا، ہو سکتا ہے کہ راستے میں بہت سی تکالیف آئیں، مصائب آئیں، مشکلات آئیں، کیونکہ وہ تو منظر خود کہتے ہیں نا، انہیں پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ لہٰذا دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر تبلیغ اسلام شروع کیا تو 23 سال کی اس منزل تک، یعنی میدان عرفات، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ آج میں نے تمہارا دین تم تک پہنچا دیا اور اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کا اعلان کر دیا، تو ان 23 سال کی اس منزل کو حاصل کرنے میں راستے میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی تکلیف نہیں آئی، کون سی مصیبت جو ہے وہ آپ پر نہیں توڑی گئی۔ پہاڑ اور تکلیف کے پہاڑ توڑ گئے، آپ کو لہولہان کیا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، یہاں تک کہ آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا، بہت ساری تکلیف آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس منزل کو چھوڑا نہیں، بلکہ آپ ثابت قدم رہے، اور آپ نے فرمایا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے شرط پر کہ میں دین چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ثابت قدم اختیار کی تو وہ سفر جو آپ نے صرف 40 سال کی عمر میں شروع کیا تھا، 63 برس کی عمر میں وہ منزل حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان مستقل مزاج نہیں ہوتا وہ کبھی بھی اپنی منزل کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کچھوا اور خرگوش، کچھوے نے مستقل مزاجی نہیں دکھائی، پیچھے رہ گیا، جبکہ خرگوش نے تیز چلا لیکن راستے میں جا کر ٹھہر گیا، جبکہ کچھوا مسلسل چلتا رہا، اس نے مستقل مزاجی دکھائی اور آخرکار وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ اس لیے وہ ولیم ڈراگن کہتا ہے کہ میرے نزدیک اگر کوئی قوم محنت کی عادی ہو جائے، اپنی قوتوں کا صحیح استعمال کرے اور ثابت قدم ہو جائے، مستقل مزاج ہو جائے، تو پھر اس قوم کو آزادی سے اور ترقی کی راہ سے کوئی بھی قوم روک نہیں سکتی۔ اگلا پیراگراف ہے انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے، پشتوں کا مطلب ہوتا ہے بیٹا نسلوں، جی کہاں گیا،
پشتوں نسلوں، کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج، محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، زمین کے جوتنے والے بیٹا یہ کسان ہیں، کانوں کو کھودنے والے کان کن، نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنے والے ریسرچر، محققین، مدققین، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، نئی نئی باتوں کو مخفی کہتے ہیں چھپی باتوں کو نکالنے والے مدققین، آلات جرثقیل سے کام لینے والے، آلات جرثقیل بھاری بوجھ اٹھانے والے آلات، ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فیلسوفوں، ملکی منتظموں، منتظموں کہتے ہیں انتظام کرنے والے، نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد کی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار کہتے ہیں، تعمیر کرنے والے، مستری، عمارت بنانے والے، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہو گئی۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ انسان کی جو موجودہ ترقی ہے وہ کسی ایک انسان، کسی ایک قوم، کسی ایک نسل کی مرہون منت نہیں ہے، بلکہ انسان کی جو موجودہ حالت ہے اس کو بہتر بنانے میں نسلوں کی محنت ہے، انسانوں کی محنت ہے، قوموں کی محنت ہے، انہوں نے مسلسل لگاتار محنت کی ہے، تو تب جا کر آج کا انسان ان ساری کی ساری آسائشات اور سہولیات سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس موجودہ وہ کہتے ہیں اس انسان کی موجودہ ترقی کرنے والوں میں نسلوں کی محنت ہے، اور ان نسلوں کی محنت میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ محنت کرنے والے، کسان، کان کن، محققین، مدققین، سائنسدان، ہنرمند، فلسفی، ملکی منتظمین، معلمین، یہ سب نے اپنا اپنا کردار نبھایا ہے، تو تب جا کر انسان جو ہے وہ آج اس مقام پر آ کھڑا ہوا ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کبھی بھی قوموں کے مقدر کا ستارہ جو ہے وہ درخشندہ نہیں ہوتا جب تک وہ قوم جو ہے وہ محنت کی عادی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان سب نے مل کر جو ہے وہ محنت کی، اور محنت کے ذریعے سے یہ جو بے ترتیبی تھی اس بے ترتیبی کو ترتیب دیا، اور آخرکار انسان کو اس مقام پر لا کھڑا کیا۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش بیٹا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا کہتے ہیں بہت زیادہ جائیداد کا وارث کیا ہے، جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی ہے۔ پرکھ کہتے ہیں بزرگوں، آباء و اجداد، ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی۔ وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم صرف مثل معاشر گنج اس کی حفاظت کریں۔ مثل کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کی مانند، مار کہتے ہیں فارسی میں سانپ کو، سر کہتے ہیں پر، گنج کہتے ہیں خزانہ، یعنی خزانے پر بیٹھے ہوئے سانپ کی مانند اس کی حفاظت ہی کیا کریں، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ مگر افسوس، صد ہزار افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔ سر سید احمد خان اس جو عبارت ہے اس کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ جب ہماری اس موجودہ ترقی میں قوموں، نسلوں اور انسانوں کی محنت ہے، تو لہٰذا یہ جتنی بھی ہمارے پاس اشیاء سہولیات یا اشیاء تعیشات یا اشیاء ضروریات ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے اندر لوگوں کی، انسانوں کی اور قوموں کی محنت ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ جو وہ جائیداد اور یہ جو ہمارے لیے وراثت چھوڑ کر گئے ہیں، میراث چھوڑ کر گئے ہیں، ہمیں اس کے اوپر سانپ بن کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔
جیسے پرانے وقتوں کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ جب کوئی بادشاہ مر جاتا تھا تو چونکہ اس دور میں بینک وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو خزانے زمین کے اندر دفن کر دیے جاتے تھے، اور جب وہ مر جاتا تو اس کے خزانے کے اوپر ایک سانپ آ کر بیٹھ جاتا۔ اب وہ سانپ نہ خود خزانہ استعمال کرتا اور نہ کسی اور کو استعمال کرنے دیتا، اور اس طرح وہ سارے کا سارا خزانہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا۔ یہی بات سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حالت، موجودہ ارتقاء، موجودہ ترقی، موجودہ عروج اور یہ ساری ضروریات، سہولیات اور تعیشات کا سامان جو آج ہمارے پاس موجود ہے، لہٰذا اس کو ہمیں اس کے اوپر سانپ بن کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، نہ خود استعمال کریں اور نہ کسی اور کو استعمال کرنے دیں، بلکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو جو پرکھوں کی جائیداد ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کو مزید نکھاریں، اس کو مزید بہتر کریں، اس کے اندر بہترین ترتیب لائیں اور اس کو بہترین شکل کے اندر آئندہ آنے والی نسلوں کو منتقل کریں، تاکہ وہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں اس سے بہتر استفادہ کر سکیں۔ والسلام، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔